معزز سامعین گرامی قدر، پہلا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کی 4 رکعات میں پہلی 2 رکعات میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی سورت تلاوت کی جاتی ہے؟ کل آپ نے جماعت کرائی، پہلی 2 رکعات کے علاوہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی آپ نے سورۃ ناس اور سورۃ اخلاص کی تلاوت کی۔ نماز اگرچہ سری تھی لیکن ہلکی ہلکی سرگوشی سے ہمیں پتہ چلا۔ معزز سامعین گرامی قدر، صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری کی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیات کی تلاوت فرماتے اور دوسری 2 رکعتوں میں 15 کی، اور اسی حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں: عصر کی پہلی 2 رکعات میں 15 آیتوں کی صورتیں تلاوت فرماتے اور آخری 2 رکعات میں 7 چھوٹی چھوٹی صورتیں تلاوت فرماتے۔ تو گویا یہ جو ایک بات مشہور ہے کہ جو آخری 2 رکعات ہیں ان کے بعد صورت پڑھنی ہی نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہاں صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 2 رکعتوں میں کوئی صورت نہ پڑھی، ہمیں کوئی سرگوشی سنائی نہ دی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی دونوں طریقوں کو بروئے کار لانا چاہیے، لیکن بالعموم اہل حدیث آپ کو اس لیے آخری 2 رکعات میں صورت پڑھتے ہوئے ملیں گے کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ آلریڈی رسول اللہ کی اس سنت پہ عمل کر رہا ہے، صورتیں نہ پڑھنے والی پہ۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو آلریڈی ایک طبقہ ہے، تو کم از کم جو سنت موجود نہیں ہے اس کا بھی تو احیاء ہونا چاہیے۔ یہ سنت ایک قسم کی ترک کر دی گئی ہے، لیکن شکر یہ ہے کہ اس سنت کے اوپر احناف کے ہاں بھی آپ کو پتہ ہے جو بھی نماز میں غلطی ہوتی ہے ان کے ہاں سجدہ سہو ہے، لیکن یہ بات انہوں نے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ اس بات کا کم از کم اعتراف کیا کہ جو صورتیں پڑھے گا وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا اور صورتیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو گویا یہ مسئلہ اختلافی بھی نہیں ہے۔ تو ویسے اس سے ضمنی بات یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جب امام پڑھے تو مقتدیوں نے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ دیگر تمام احادیث اگر آپ غور کریں تو بعض ساتھی ہمارے حناف یہ کہتے ہیں کہ امام جب تلاوت کر رہا ہو تو وہ پیچھے سنیں، اب سری نماز ہے، امام تلاوت کر رہا ہے، کیا سنیں گے، کیا چیز سنیں گے؟ اس لیے بعض علماء حناف اب سری نمازوں میں سورۃ فاتحہ کے قائل ہوتے جا رہے ہیں بعض، لیکن بنیادی طور پہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہر مقتدی کے لیے بھی سری اور جہری اور ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور کہا کیا تم میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، میرے پہ قرات بوجھل ہو گئی؟ تو کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ نے کہا فاتحہ بس پڑھا کرو، بات ختم۔ یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دے دیا کہ سورۃ فاتحہ پڑھا کرو۔ وہ ایک ہی بات ہے، ہو گیا۔ آپ بتایا کریں ڈاکٹر صاحب حدیث کی کتاب لے کے، ڈاکٹر ارشاد صاحب، اور آپ ان کی صحیح مسلم صحیح بخاری پڑھی ہوئی ہے، ان کو وہ حدیث پڑھائیں۔ ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو اذان ہے اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ سبحان اللہ، اذان جو ہے اس کی اگر فضیلت کے اوپر بات کی جائے پورا ایک درس ریکوائرڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اذان دینے سے 60 نیکیاں ملتی ہیں، 60، صرف اسی پر بس ہے۔ اذان دینے والے مؤذن کی آواز تک، جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے، ہر مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے، ہر مخلوق جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے، تا حد آواز اس کے لیے مغفرت ہے، تا حد آواز اس کے لیے اجر ہے۔ رسول اللہ نے تو بکریاں چرانے والے بدوؤں کو کہا تھا کہ اذان دیا کرو، نماز صحرا میں بھی قائم کرنی ہو تو اذان دیا کرو، جہاں جہاں تک آواز پہنچے گی اجر ثواب ملے گا۔ ایک مؤذن کی جو بہت بڑی فضیلت ہے وہ تو حدیث آپ سب نے سنی ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں اور اذان میں کیا ہے تو تم قرآن اندازی کرو، اذان دینے کے لیے قرآن اندازی کرو، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور یہ بھی مؤذن کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ان کی گردنیں قیامت کے دن باقی لوگوں کے گردنوں سے بڑی ہوں گی۔ کس لیے؟ تاکہ پسینے، اگر ایک اوس 6 فٹ 6.5 فٹ کا ہونا ہے تو ان کی گردن پسینے سے باہر ہو۔ مؤذن کی یہ فضیلت ہے۔ 12 سال جس بندے نے اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یہ حدیث بھی موجود ہے۔
یہ متعدد احادیث ہیں اذان کی فضیلت کے حوالے سے. یہ تو ہے مؤذن کے بارے میں آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ نیکی کا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے سننے والے کے اوپر بھی جو اجر و فضیلت ہے آپ وہ حیران ہو جائیں گے. تو دینے والے کی فضیلت کیا ہے؟ جو اذان سن کے صرف جواب دیتا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، اذان کا جواب دینے والے کے اوپر. اور جو اذان ختم ہو جانے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے بعد یہ کہتا ہے نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس کے اوپر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اور جو کہتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ صرف ایک اذان کے ارد گرد کے فضائل ہیں. تو اذان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. میری بیٹی یا بہن یا کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے ثواب کے لیے مالی صدقہ، اس حوالے سے اچھی طرح پہلے جواب دیا گیا ہے کہ مالی صدقہ کسی بھی میت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. صلاۃ التسبیح کے حوالے سے سوال آیا. صلاۃ التسبیح کا ہم نے پہلے ایک مرتبہ جواب دیا تھا، لیکن میرے خیال میں وہ اعتکاف والے تب موجود نہیں تھے. صلاۃ التسبیح میری ذاتی رائے کے مطابق جو ہے جس کی سند میں ضعف ہے اور جس عبادت کی سند میں ثبوت کے لیے ضعف موجود ہو، اس کا میں ان علماء کے موقف کا قائل ہوں کہ یہ ثابت نہیں ہے. لیکن یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے یہ بھی حنفیوں یا دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے درمیان متنازع مسئلہ. ہرگز نہیں، اہل حدیث ہی کے علماء کے اندر 2 گروہ ہیں. اس حوالے سے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، خود میرے جو چچا ڈاکٹر فضل الہی وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات کے اوپر عمل کر لینے میں حرج نہیں ہوتا، وہ ان اعمال کے لیے ہوتا ہے جن کی اصل ثابت ہو صحیح حدیث سے. مثلا قل هو اللہ احد کی اصل ثابت ہے کہ 3 دفعہ پڑھی جائے گی تو قرآن پاک کا ثواب ملے گا. 10 مرتبہ کی اگر سند میں کچھ کمزوری بھی ہوگی نا کہ محل بنے گا مانی جائے گی. 100 دفعہ پڑھنے کا یہ اجر و ثواب جب 3 کی اصل موجود ہے، جب کسی عبادت کی اصل موجود ہو اس کے بارے میں ضعیف روایات کو قبول کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی جو اصل ہے صلاۃ التسبیح کی اس کی روایت ہی میں کمزوری ہے. اس کا تفصیلی جواب ویسے جو میں نے سابقہ لیکچر میں دیا تھا وہ یوٹیوب کے اوپر پڑھا ہے، وہ ساتھی دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنا ثابت ہے. جی بالکل ثابت ہے، جائز ہے، لیکن اس عمل کو معمول نہیں بنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ پڑھی، 2 مرتبہ پڑھی، اس لیے کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے کہ ابھی انسان کسی بہت بڑی مشغولیت میں یا سفر کی طرف جانے والا یا کسی کام کی غرض سے، کیونکہ وہ عذر شرعی نہیں ہے. کام عذر شرعی نہیں ہوتا. دکان پہ جانا عذر شرعی نہیں ہے، تجارت عذر شرعی نہیں ہے. ان سب کو چھوڑ کے مسجد میں آنا ہے. لیکن یہ اجازت اسی لیے دی کہ کسی دن ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کام بہت اہم ہو تو وہ ظہر کے ساتھ بندہ عصر پڑھ لے. یہ عذر شرعی نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں بغیر عذر جمع کرنا. ہوتا اس کے پیچھے بھی موٹو یہی ہے کہ کوئی وجہ ہے، لیکن وہ وجہ عذر شرعی کے پیرامیٹرز کے اوپر پوری نہیں اتری ہوتی، اس لیے اجازت دی گئی ہے. لیکن ایک بندہ معمولی بنا لے کہ رسول اللہ نے ظہر اور عصر پڑھی تھی اور مغرب اور عشاء پڑھی تھی، میں ہر روز پڑھوں گا، تو یہ بھی حرام ہے. یہ بھی حرام ہے. پھر یہ آپ نے وقت نماز مقررہ کے اوپر ادا نہیں کیا. ہمارے ہاں معاشرے میں ایک طبقہ فکر نے ساری زندگی کا معمول بنا لیا ہے کہ وہ ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں. تو یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے. کبھی کبھار مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ کبھی سفر ہو یہ ہو تب پڑھ لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن نماز پھر بھی وہ مسجد میں ادا نہیں ہے. نماز مسلمان مرد کے اوپر باجماعت اور مسجد میں. ایک یہ سوال ہے، یہ بڑا اہم ہے. ایک بات یاد رکھیے، مشورہ جو ہوتا ہے نا، مشورہ وہ لوگوں سے کیا جاتا ہے، وہ احباب سے کیا جاتا ہے. جو استخارہ ہوتا ہے نا وہ احباب کی ڈیوٹی نہیں لگانی چاہیے. استخارہ خود کرنا ہے. مشورے کا جو معاملہ ہے وہ لوگوں کے مابین ہے. اگر آپ استخارہ بھی مولویوں سے کرا رہے ہیں، دوستوں سے کرا رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں استخارے کے بعد خواب آنا ضروری ہے، تو آپ کا موقف غلط ہے. استخارہ اپنے دلی رجحان اور قلبی میلان کے لیے ہوتا ہے. اے اللہ میں تیرے سے لوگوں سے تو مشورہ کر لیا، اب آپ سے استخارہ کر رہا ہوں، آپ مجھے
راہ راست کی طرف میری رہنمائی کیجیے، اور اس کے لیے خواب آنا کوئی شرط نہیں، اور خواب آ جانے کے بعد بھی یہ یقین کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی باطل ہے عقیدہ۔ خواب کا کیسے پتہ لگے گا کہ شیطان کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ استخارے کے ساتھ خواب کا تعلق ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام ایک تسمہ خریدنے کے لیے، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز خریدنے کے لیے استخارہ کر لیا کرتے تھے، تو کیا وہ بازار میں کھڑے ہو کے سوچتے تھے کہ خواب آئے؟ چیز خریدنے سے پہلے استخارہ کیا اور خرید لی، جس کی طرف مائل ہوا خرید لی۔ استخارہ اس طرح کرنا چاہیے، اور صحابہ کو رسول اللہ دعائے استخارہ سورۃ فاتحہ کی طرح یاد کروایا کرتے تھے کہ ہر کام کے لیے استخارہ کر لو، ہر کام کے لیے کر لو۔ ہم نے استخارہ ایک بڑا مشکل اور لمبا پروسیس بنا دی ہے، اور یہ جو آن لائن ٹی وی کے اوپر استخارے ہوتے ہیں، یہ 100% باطل ہیں، 100% باطل ہیں۔ مولوی صاحب میرا نام یہ ہے، میری والدہ کا نام یہ ہے، آپ میرے لیے استخارہ کریں، میں فلاں جگہ رشتہ کر لوں۔ مولوی بھی آگے سے پتہ نہیں کیسے آنکھوں میں مٹی دھول جھونکتے ہیں، ادھر ہی بیٹھے بیٹھے کچھ منہ میں پڑتا ہے، جی میں نے استخارہ کر لیا ہے، اور استخارے میں یہ نظر آیا ہے کہ آپ یہاں پہ رشتہ کر لیں، اور استخارے میں یہ نظر آیا آپ نہ کریں۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ کسی نیک صالح متقی ولی اللہ کو بھی خواب آنا استخارے میں ضروری نہیں، اور خواب آ جانے کے بعد یہ کہنا کہ یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اس سے بڑا باطل عقیدہ ہے۔ اور ویسے اب جنرل بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے، شیطانی اور روحانی خواب کا جو فرق ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے، یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ ایک خواب دیکھ رہے ہیں، آپ نے خواب دیکھا، آپ اٹھے ہیں، وہ خواب پورا ہو گیا، تو آپ 100% یقین کر لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان بھی غیب نہیں جانتا۔ جو خواب سچا ہو جائے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ خواب دیکھا، یہ ہو گیا، وہ پورا نہ ہوا، خواب ڈرانے کے لیے جو شیطان مومن کے دل میں وسوسہ قتل کا، خون ریزی کے، اکثر اس طرح کے خواب آتے ہیں، اور وہ اٹھا، وہ خواب پورا نہ ہوا، تو سمجھ لے شیطان کی طرف سے ہے، جھوٹا خواب ہے، وسوسہ ڈالا جا رہا ہے۔ رحمانی اور شیطانی خوابوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ کا خواب تو پورا ہوتا ہے، وہ وحی ہے، وہ سچ ہے، اور شیطان کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ تو بالعموم جو لوگ استخارے کرنے کے بعد اس خواب پہ یقین رکھتے ہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ وہ خواب اگر شیطان نے دکھایا ہو، اور شیطان آپ سے آپ کے مخلص دوست چھین لے، مخلص آپ کسی چیز کے بارے میں استخارہ کرے، میں نے اس شخص کے ساتھ دوستی رکھنی ہے کہ نہیں، اور آپ کو استخارہ کیا اور خواب آیا کہ اس دوست سے دوستی نہ رکھ، اب وہ بندہ سمجھے یہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے، ہو سکتا ہے شیطان نے دکھایا ہو کہ تیرا مخلص دوست تیرے سے دور ہو جائے۔ یہ فرق کیسے کیا جائے گا؟ ہاں، استخارے کے اندر دیگر عوامل کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جس طرح مشاورت ہے، مشاورت میں آپ مشورے سنیں، آپ 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اگر 6 بندے ایک مشورہ دیں تو آپ کو ان 6 کی رائے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یہ مشورے کی امانت کی اہمیت ہے کہ جو لوگ زیادہ مشورہ دیں وہ کرو۔ ہمارے ہاں الٹا حساب ہے، ہم نے دل میں ایک چیز سوچی ہوتی ہے، 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں، 9 بندے ہماری رائے کے خلاف مشورہ دیتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ایک بندے نے مشورہ دیا آپ کے موافق، آپ نے فوری کہا فلاں نے مجھے مشورہ دیا میں کر، اس کے اوپر بھی الزام لگا دیا، فلاں کے مشورے سے میں نے یہ کر دیا۔ اور استخارے کے اندر بھی احباب کو معبر اور تعبیر کا جو علم جانتے ہیں ان سے ضرور رجوع کرنا چاہیے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں استخارے کا خواب کے ساتھ تعلق۔ اول تو خواب کے ساتھ استخارے کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سوال کا جزوی پہلے بھی جواب دیا ہے، ہم اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اس بارے میں علماء کے 2 گروہ موجود ہیں۔ جو جوان بندہ 40-50 سال کی عمر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں ہیں 60 سے 70 برس کے درمیان۔ 40-50 سال کا شخص ہے، وہ چاہتا ہے میں اپنی زندگی میں اپنے اولاد کے مابین جائیداد تقسیم کروں، تو وہ وراثت نہیں ہے، وہ تو بھی زندہ ہے، اس نے اگلے 10-20 سال اور کمانا ہے، وہ کمائی کہاں گئی؟ تو وہ اپنی زندگی میں اولاد کو تحفہ اور ہدیہ دے سکتا ہے، اور اس میں اس کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں 50 سال کا 40 سال کا مرد اگر تحفہ دے تو بیٹے اور بیٹیوں میں انصاف کرے اور برابر دے۔ ہاں، علماء کا ایک دوسرا گروہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ 60 70 80 سال کا بزرگ ہو گیا ہے اور اب اس نے آگے کمانا بھی کچھ نہیں ہے اور بیٹوں کے اوپر ہی بچوں کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے،
تو کیا وہ اپنی وراثت اسلامی قوانین کے مطابق تقسیم کر سکتا ہے؟ تو علماء کا ایک گروہ کہتا ہے ہاں یہ بندہ جو قریب المرگ ہے اور کوئی پتہ نہیں کب دنیا سے چلا جائے اور یہ چاہتا میں عدل و انصاف کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنی وراثت کو تقسیم کر دوں، تو یہ شرعی تقسیم، یہ بندہ 80 سال کا، 90 سال کا، یا بیماری کا شکار یا مودی امراض کا شکار، یہ اپنے سامنے اطمینان قلب اور تلیف قلبی کے لیے شرعی تقسیم کر سکتا ہے، یعنی بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے 2 حصے اور بیٹی کے لیے 1 حصہ۔ یہ علماء کے ایک گروہ کا موقف ہے۔ لیکن علماء کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے اس کو بھی وصیت کر کے فوت ہو جانے تک تقسیم نہیں کرنی چاہیے۔ میرا رجحان یہی ہے کہ 70-80 سال کا جو بندہ وہ کر دے، لیکن جوان نہ کرے۔ ایک عورت نے کوئی خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر پوچھ رہی ہے۔ بالعموم ایک بات یاد رکھیے گا، پہلے بھی آپ کو کہا کہ معبر سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے اور مخلص سے پوچھنی چاہیے، اور ایسے عالم سے پوچھنی چاہیے جو جذبات میں فوری تعبیر بیان نہ کرے اور جذبات میں کوئی غلط تعبیر بیان نہ کرے، اور اچھی بات کی تعبیر اچھی نکالنی چاہیے۔ یہ امی عائشہ کا مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی تھی اور آ کے کہتی تھی کہ میرے گھر کانا بچہ پیدا ہوا اور ستون میرے گھر کا ٹوٹ گیا، 3 دفعہ آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرا حامد آئے گا اور تیرے گھر اللہ تعالیٰ صحت مند اولاد دے گا۔ رسول اللہ نے 3 دفعہ اس کو یہ تعبیر بتائی، ستون ٹوٹنے کی اور کانے بچے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے وحی کے تابع ہو کے بولتے، تو تینوں دفعہ ویسا ہی ہوا، حامد بھی آیا اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہوا۔ ایک دن آئی، رسول اللہ گھر پہ موجود نہیں تھے تو امی عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آ کے کہا میرے گھر کا ستون ٹوٹ گیا اور کانا بچہ پیدا ہوا۔ تو امی عائشہ سے تعبیر پوچھنے لگی، تو امی عائشہ نے کہا تیرا خاوند فوت ہو جائے گا، ستون ٹوٹ گیا اور کانا بچہ تیرے گھر بیمار مریض بچہ پیدا ہوگا۔ وہ رونا شروع ہوگی کہ میں کاش یہ تعبیر رسول اللہ سے پوچھ لیتی۔ تو وہ جب چلی گئی تو امی عائشہ نے رسول اللہ کو بات بتائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں تعبیر اچھی بتانی چاہیے تھی، تم مسلمانوں کے لیے اچھی تعبیریں بیان کیا کرو، کوشش کیا کرو کہ نیک فالی لی جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے سہل اخذ کیا، سہیل آگے معاملہ آسان ہو جائے گا، تو تعبیر سے اگر کوئی اچھائی کی گنجائش نکلتی ہے وہ نکالنی چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ اب امی عائشہ نے تعبیر کر دی اور وہی ہوا، اس کا حامد بھی فوت ہو گیا اور بچہ بھی بیمار پیدا ہوا، حالانکہ اسی خواب کی رسول اللہ 3 مرتبہ دوسری تعبیر کرتے تو وہ واقعہ ہو جاتی ہے۔ تو جو معبر تعبیر بیان کرتا ہے، یہ احادیث طویل ہے کہ وہی کئی مرتبہ پوری ہو جاتی ہے۔ بیر نے جو خواب دیکھا ہے، یہ خواب کا ان کو صدقہ دینا چاہیے۔ انہوں نے خواب میں بھینس دیکھی ہے۔ بالعموم لوگ یہ سمجھتے ہیں گائے اور بھینس کا دیکھنا سالوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سال کے حوالے سے گائے کی قرآن پاک میں یوسف کے واقعے میں تعبیر ہے، لیکن جو انہوں نے خواب دیکھی ہے، جو بھینس دیکھی ہے، جو ان کے پیچھے پڑی ہے، یہ ایک بیماری کا ان کے پیچھے پڑنا ہے، اس کا ان کو صدقہ دینا چاہیے۔ کوئی امام جو غیر مسنون طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یہ بات عمومی ہے۔ آپ کسی رستے میں گئے ہیں، آپ کو کسی امام کے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس عقیدے کا حامل ہے، قبر کے اوپر سجدہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے غیر اللہ کے نام پہ، نہیں، آپ کو علم ہی نہیں، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح سوال میں یہ ہے کہ جو فقہ مالکی کے تعلق رکھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہی نہیں، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ جو مسلمان ہے اس کے عقیدے کا اگر معلوم نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر معلوم اور معروف عقیدے کا امام ہو اور پتہ ہو کہ یہ بندہ مشرک ہے اور یہ بندہ شرک کی ترویج کرتا ہے، یعنی اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے جن کے اعمال شرکیاں، قبر پہ سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، تو ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ اسی کا جواب دیا۔ کسی کو
مولانا کہنا، مرشد کہنا، قاری کہنا، امام کہنا، یہ سارے الفاظ جائز ہیں، یہ مسلمان ایک دوسرے کو احترام سے کہہ سکتے ہیں۔ والد اور والدہ فوت ہو گئے، ان کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروانا اور ایک قرآن پڑھ کے ان کو بخشوانا، یہ عمل جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر یہ اعمال کی اجازت اسلام میں ہو تو سارے امیر لوگ جنت میں چلے جائیں۔ قرآن پڑھے جی ثواب مجھے پہنچے، ہو تو بندہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا۔ اور عجیب فلسفہ دکھ کی بات ہوتی ہے، اب اشتہارات چھپ رہے ہیں کہ اپنی نمازیں ہم سے پڑھوائیں۔ قضائے عمری پہلے ہوتی تھی، ہم اس کے اوپر اختلاف کرتے تھے کہ قضائے عمری کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، جس نے نماز چھوڑ دیا وہ توبہ کرے، اور جو قضا نماز کی ہے یاد ہے وہ تو دہرانی ہے، کل ایک چھوڑی تھی وہ تو دہرانی ہے، پرسوں چھوڑی ہے، جو یاد ہے، جو یاد نہیں ہے ان کی توبہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب فوت شدہ والدین نے جتنی نمازیں نہیں پڑھی وہ بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور ان کی نمازیں بھی پڑھوائی جا رہی ہیں۔ یہ دین فطرت ہے، ان کے اوپر نماز پڑھنا فرض تھا، انہوں نے اپنے فرض سے کوتاہی کی ہے۔ جہاں جہاں پہ اجازتیں، جو رخصتیں اصالہ ثواب کی، ہم سب کے قائل ہیں۔ پانی کا کنواں لگانا، مالی صدقہ کرنا، حج کرنا، ہم ان سب باتوں کے قائل ہیں۔ لیکن ایک بندہ کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ قل هو اللہ پوری سورت پڑھ کے کہی اس کا ثواب میں نے اپنے فلاں دوست کو بھیجنا، تو یہ اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں، صحابہ سے، نبی کریم سے جنہوں نے دین پورا پہنچایا، انہوں نے کبھی بھی کوئی نیکی کا یہ طریقہ نہیں بتایا کہ نیکی بندہ کرے اور اس کا ثواب کسی کے نام پہ کر دے۔ دوسری بات یہ، ایک نیا ٹرینڈ یہ بھی چلا ہے کہ ہم نے جناب اتنے درود پڑھنے ہیں، اور درود پاک پڑھنا تو ثواب ہے اور اس کا اجر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ جو 10 مرتبہ پڑھے گا میں شفاعت کروں گا، جو جتنا زیادہ پڑھے گا قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اب آپ فیس بک اٹھائیں، سوشل میڈیا اٹھائیں، تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے طاق راتوں میں کوئی عمل رسول اللہ کو بھی ہدیہ کیجیے، رسول اللہ کے لیے بھی کوئی عمل کیجیے اور ان کو بھی ہدیہ کریں، تحفہ بھیجیں۔ مثلا ایک سپارہ پڑھا، پہلے تو عام میتوں کے بارے میں تھا، اور اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی عمل رسول اللہ کے لیے بھی کریں، ایک سپارہ پڑھیں، کوئی وظائف پڑھیں اور کہیں یہ ہدیہ تحفہ رسول اللہ کو پہنچ جائے۔ عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پہنچا کے گئے، میں ویسے آپ کو کلیے کی بات بتا رہا ہوں، ہم میں سے کوئی شخص ان کی امت میں کوئی بھی نیکی کا عمل کرے، کوئی بھی نیکی کا عمل، سپارہ ہو، نماز ہو، قرآن ہو، روزہ ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، اس کا ثواب بغیر ہدیہ تحفہ کیے ان کو پہنچتا ہے کہ نہیں؟ ہر امتی کی ہر نیکی کا ثواب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی شامل ہے۔ عقل پہ کیسا پر؟ یہاں پہ تو رسول امت کا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح جیسے اصالہ ثواب میں والدین کا مسئلہ ہے کہ والدین نے جو تربیت کی ہے اس کی تربیت کا سارا اجر و ثواب والدین کو مل رہا ہے، تو یہ سارے نیکیوں کے اعمال بتائے کس نے؟ رسول اللہ نے بتائے ہیں۔ تو یہ الگ سے کرنے کی ضرورت ہے، جو نیکی کا کام کریں گے رسول اللہ کا پہنچے گا، اور اسی وجہ سے ان کی امت کی کثرت کی وجہ سے، ان کی امت کی کثرت کی نیکیوں کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو ان کی اپنی ذات کی وجہ سے بھی بلند مقام ملنا، لیکن یہ نیکیاں پوری امت کی قیامت تک جتنی بھی نیکیاں ہوں گی ان کے اجر و ثواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔